بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون وقال النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم لا تشرب الخمر فإنها الفواحش وأكبر الكبائر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان بے شمار نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت عقل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل کی دولت سے، دانائی کی دولت سے مالا مال کیا ہے، جس عقل کے ذریعے سے انسان اپنے کمزور ہاتھوں میں پوری کائنات کو مسخر کر لیتا ہے۔ یہی عقل ہے جس کے ذریعے انسان کائنات کے ذرے ذرے کا مشاہدہ بھی کر لیتا ہے، اور یہی عقل ہے جس کی وجہ سے انسان دوسری تمام مخلوقات سے ایک امتیازی شان رکھتا ہے۔ باقی دوسری تمام جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کو عقل، انسانی عقل کا عشر عشیر بھی حاصل نہیں ہے۔ انسان کو اللہ نے اتنی بڑی دولت اور اتنی بڑی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے، اور اسلامی قانون کے ماہرین اور فلاسفہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ خاص طور سے اسلامی قانون کے جو ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ شریعت کے تمام احکام کے بنیادی طور پر 5 مقاصد ہیں۔ شریعت نے کئی احکام دیے کہ یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا، ایسا کرو، ایسا نہ کرو، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام احکام ہیں۔ نماز پڑھو، نماز کے کیا فوائد ہیں، زکوٰۃ دو، اس کے کیا فوائد ہیں، شراب نہ پیو، اس کے کیا نقصانات ہیں، وغیرہ وغیرہ، جوا نہ کھیلو، اس کے نقصان۔ جتنے بھی احکامات ہیں بنیادی طور پر ان کے 5 مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد جان کی حفاظت، دوسرا مقصد دین کی حفاظت، تیسرا مقصد نسل کی حفاظت، چوتھا مقصد عقل کی حفاظت، اور 5واں مقصد جو ہے وہ جسمانی حفاظت، مال کی حفاظت ہے۔ جانی حفاظت آ گئی تھی، یہ مال کی حفاظت ہے۔ جب زکوٰۃ دو تو مال میں ترقی ہوگی۔ 5 مقاصد ہیں یہ بنیادی طور پر۔ تو یہ ان بنیادی 5 مقاصد میں ایک اہم مقصد کیا ہے؟ عقل کی حفاظت۔
تو پتہ چلا کہ اسلام نے انسان کو اپنے عقل کی حفاظت کا پابند بنایا ہے، فکر و نظر کی قوت کو اور اس کی استعداد کو، اس کی صلاحیت کو برقرار رکھنے کو کہا ہے۔ قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بیان کیا، افلا تعقلون، افلا یتفکرون اور یتدبرون۔ تدبر، تفکر، تعقل، یہ تدبر، تفکر، تعقل ایک ہی چیز ہے۔ کیا تم سمجھتے نہیں؟ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ ان طرح کے الفاظ ہیں، ان کا ترجمہ ہے۔ یہ تدبر و تفکر کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت یہی ہے کہ انسان اپنی عقل کا استعمال کر کے جو چیز سنتا ہے، سمجھتا ہے، دیکھتا ہے، اس میں غور و فکر کرے اور اندیکھی حقیقتوں اور انجانی حقیقتوں اور اندیکھی سچائیوں کے درمیان ان کو غور و فکر کر کے ان کو سمجھنے اور ان کو جاننے کی سعی اور کوشش کرے، یہی تدبر و تفکر ہے۔ تو عقل کے استعمال کو اللہ تعالیٰ نے اور تدبر و تفکر سے کام لینے کو بہت بڑی بات کہی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ انسان ہی کو صرف عقل دیا ہے، اللہ نے عقل صرف انسان کو، جانوروں میں عقل نہیں ہے۔ جو عقل انسان کے پاس ہے، باقی وہ انسان جانور میں جو عقل ہے وہ تو اس کی حد تک ہے کہ بھائی کھانا ہے، یہ ہمارے لیے ہے، یہ ایسا کرنا ویسا کرنا، بس اتنا ہی تک ہے۔ باقی کیا مقاصد ہے، ان کا استعمال کیسے کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، اسے کچھ پتہ نہیں ہے۔ باقی انسان اپنے عقل کے ذریعے سے ہوائی جہاز بنا رہا ہے اور اس کے بعد موبائل بنا رہا ہے، نہ جانے دنیا کی کیسی کیسی چیزیں بنا رہا ہے، سیٹلائٹ بناتا ہے اور معاشی، سماجی، معاشرتی ضرورتوں کو بروئے کار لا رہا ہے اس عقل کے ذریعے سے۔ اب دیکھیے کہ ایک عقل ہے، اس کے ذریعے سے انسان ایک ایسا آلہ بناتا ہے جس سے وہ پوری دنیا کو مٹھی میں کیے ہوا ہے۔ موبائل ہے، یہ دنیا کے ایک گوشے میں رہ کر اپنی بات کو دنیا کے دوسرے گوشے میں پہنچا رہا ہے۔ دنیا کے ایک کونے میں انسان بیٹھا ہوا ہے اور دوسرے کونا کی تمام خبروں کو اپنے اس آلے کے ذریعے سے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہے۔ یہ کس کا کمال ہے؟ یہ انسانی عقل کا کمال ہے۔ لیکن کوئی ایسی چیز ہو جو ان عقلوں کو تباہ و برباد کر دے، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ان چیزوں کو ترک کر دینا چاہیے یا نہیں، ان چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے یا نہیں؟ یقیناً آپ کا جواب ہوگا کہ ان چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ عقل جو انسان کے پاس، انسان اللہ کی طرف سے ایک عظیم کردہ، ایک عظیم نعمت ہے، عطا کردہ ایک نعمت اور ایک بہت بڑی دولت ہے، اس کو شراب اور ان جیسی دوسری نشہ آور چیزیں، منشیات جو ہیں، وہ تمام چیزیں عقل کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں، خراب کر دیتی ہیں۔ صحابہ کرام میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاذ غالباً وہ بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دیگر صحابہ، ان کے ذہنوں میں کوئی بات آتی تھی تو وہ لوگ فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے تھے۔ پوچھا کہ اللہ کے نبی، یہ شراب جو ہے اس کا کیا حکم ہے؟ یہ عقل کو بھی خراب کرتی ہے اور مال کو بھی برباد کرتی ہے،
ظاہر بات ہے کہ ایسا سماج، ایسا معاشرہ، ایسی سوسائٹی جس میں شراب عام ہے، شراب کو اس طور پر استعمال کیا جا رہا ہے جس طرح سے ہم لوگ کولڈ ڈرنک استعمال کرتے ہیں، مازا استعمال کرتے ہیں، یا یہ کہ اسپرائٹ استعمال کرتے ہیں۔ کوئی مہمان آیا تو فوراً اسپرائٹ پیش کر دو، مازا پیش کرو، کوکو کولا ہوا، جتنی بھی ٹھنڈے ہیں کولڈ ڈرنک ہے وہ پیش کرتے ہیں، اور اس کو تہذیب کی ایک علامت اب تصور کرتے ہیں۔ تو ایسا ہی سماج اور معاشرہ تھا وہ عرب کا، کہ جب بھی کوئی مہمان آتا تو مہمان نوازی کے طور پر پہلے شراب پیش کرتے تھے لوگ۔ اب ظاہر بات ہے کہ ایسے سماج اور معاشرے میں فوراً کہتے کہ شراب سے رک جاؤ، تو یہ انسانی طبیعت پر بار گراں گزرتی۔ اس لیے قرآن کریم میں اس کا جواب یہ دیا اشارتاً کہ یہ جو تم رزق کھاتے ہو اللہ کا، یہ روزی روزی ہے، یہ رزق حسن ہے، اور باقی یہ شراب وراب جو ہے یہ رزق غیر حسن ہے۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا۔ اللہ کی نعمتیں ہیں یہ کھجور، یہ انگور، ان کے میووں سے تم شراب نکالتے ہو۔ تتخذون منہ سکرا، نشہ کی چیز شراب نکالتے ہو، ورزقا حسنا، اور رزق حسن بھی۔ تو رزق حسن کے مقابلے میں سکر کو بیان کیا تو پتہ چلا کہ یہ رزق غیر حسن ہے۔ اور رزق حسن یہ غلہ اناج ہے جس کو ہم کھاتے پیتے ہیں، دال چاول روٹی وغیرہ وغیرہ، کھجور ہے، انگور ہے، یہ سب رزق حسن ہے۔ لیکن اس سے اگر شراب بنا لیں تو یہ رزق غیر حسن ہے۔ تو پہلے اسٹیج پر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ رزق غیر حسن ہے، تو لہذا رزق غیر حسن ہے تو انسان عقل مند ہوگا تو کہے گا کہ بھائی اس سے بچنا چاہیے، بچ جاؤ۔ پھر آگے ہی آیا کہ پھر جو لوگ عقل مند تھے اور سمجھتے تھے وہ بچ گئے، انہوں نے اجتناب کرنا شروع کر دیا، لیکن پھر بھی معاشرے میں اکثر لوگ پیتے ہی تھے، مسلمان بھی پیتے تھے اس وقت چونکہ شراب حرام نہیں تھی۔ تو سوال ہوا، صحابہ کرام نے، لوگوں نے سوال کیا شراب کے بارے میں اللہ کے نبی سے کہ ان کے بارے میں آپ کوئی حکم بتا دیں۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، جوئے کے بارے میں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ آپ کہہ دیجئے قل فیہما اسم کبیر، کہ اس میں بڑا گناہ ہے، اور اس کا نفع جو ہے وہ بہت مختصر ہے، تھوڑا سا ہے، اور اس کا نقصان زیادہ ہے۔ کیا ہے وہ؟ اسم ہے، گناہ ہے، اور گناہ کے نتیجے میں جو نافرمانی ہو رہی ہے اور اس کے نتیجے میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے معاشرے میں اور انفرادی اجتماعی زندگی میں جو بھی واقعات رونما ہو رہے ہیں، وہ نفع سے بہت زیادہ ہیں۔ نفع اس کا کم ہے۔ نفع کیا ہے؟ اس کا وقتی طور پر انسان ٹینشن میں ہے، پی لیا سکون ہوا تھوڑا دن، طبیعت اس کی بے حد اضمحلال کا شکار ہے، وہ پی لیا وقتی طور پر اس کو سرور حاصل ہو گیا، یہ کچھ فائدے ہیں، لیکن اس کے نقصانات بہت ہیں جو آپ سماج اور معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ گھر کے گھر اجڑ جاتے ہیں، طلاق تک کی نوبت آ جاتی ہے، مار پیٹ، لڑائی جھگڑے، اس کے کئی نقصان نمبر 1 کہ مال کا نقصان ہے، دوسرا جان کا نقصان ہے، تیسرا سماجی نقصان ہے، چوتھا اخلاقی نقصان ہے۔ وہ آگے میں انشاءاللہ بیان کر رہا ہوں ابھی، لیکن یہ بتا دوں کہ دوسرے اسٹیج پر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اس کے فائدے کم ہیں اور نقصانات زیادہ ہیں، لیکن ابھی تک شراب حرام نہیں ہوئی۔ پھر کیا ہوا کہ لوگ دعوت کرتے تھے تو دعوت میں کھاتے پیتے تھے، بے شراب بھی پیتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر صحابہ کرام دعوت کھا کر کے عصر کے بعد
شراب وراب پی لی انہوں نے۔ چنانچہ ہوا کہ مغرب کا وقت ہو گیا تو مغرب کی نماز میں حضرت علی کو آگے بڑھا دیا گیا۔ تو پہلی رکعت میں انہوں نے پڑھا قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون، لا کو چھوڑ دیا انہوں نے کہ اے کافرو، جس خدا کی تم عبادت کرتے ہو، جن بتوں کی میں بھی انہی بتوں کی عبادت کرتا ہوں۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، ہاں ایسا کرو کہ جب شراب پی لو اور نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کے قریب مت جاؤ، نماز کے اوقات میں شراب مت پیو۔ اب آہستہ آہستہ دیکھیے لگا رہے ہیں پابندی۔ حضرت عمر نے جب یہ بیان سنا اور دیکھا تو کہا کہ اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، اے اللہ شراب کے سلسلے میں کوئی بیان شافی اور کافی عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ موقع سے بیان کیا، اور بیان کرنے کے بعد کہا کہ جن لوگوں کے پاس شراب ہے وہ بیچ دیں، اور جن کے پاس ہے وہ ختم کر دیں، اس لیے کہ اب قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو حرام قرار دے دیں گے۔ چنانچہ کچھ ہی دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو اب سنو، انما الخمر شراب، والمیسر اور جوئے بازی سٹے بازی، والانصاب اور یہ مورتیاں، والازلام جوئے کے تیر، جوئے کے پانسے، یہ سب کے سب رجس ہیں، یہ سب کے سب گناہ کے کام ہیں۔ من عمل الشیطان، یہ شیطانی کام ہے، فاجتنبوہ لہذا تم اس سے اجتناب کرو، اس سے رک جاؤ۔ کیوں؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس کی حکمت آگے بھی بیان کی اللہ تعالیٰ نے۔ کیوں؟ کہ یہ شیطان تمہارا ازلی دشمن ہے۔ یہ شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ تم ہنسی خوشی زندگی گزارو، تمہاری ازدواجی زندگی خوشگوار ہو، تمہاری عائلی زندگی، تمہاری اجتماعی اور معاشرتی زندگی اچھی ہو۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، یہ شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان بغاوت، دشمنی، بغض کی بیج ڈال دے، اور تم لوگ آپس میں باہم دست و گریباں ہو جاؤ، ایک دوسرے سے لڑنے لگ جاؤ۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، یہ اللہ کے ذکر سے بھی روکنا چاہتا ہے، نماز سے بھی روکنا چاہتا ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اے عقل مندو کیا تم اب بھی باز آتے ہو یا نہیں؟ حضرت عمر نے سنا تو کہا اے اللہ ہم باز آ گئے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اور صحابہ کرام جو شراب کے عادی، مدینہ کی گلیوں میں شرابیں انہوں نے بہا دی، مٹکے پھوڑ دیے، مشکیزیں توڑ دیے۔ اور ایک صحابی ہیں نافع بن کسان، ان کے والد ہیں کسان، سال بھر کی کمائی، ان کی تجارت اور ان کا کاروبار، ان کا بزنس ہی یہی کہ وہ پیسے جمع کرتے ہیں اور شام کے ملک میں جاتے ہیں اور جا کر کے وہاں سے عمدہ عمدہ شرابیں خرید کر لا رہے ہیں۔ اس وقت وہ شام گئے ہوئے تھے شراب خریدنے کے لیے، اور شراب خرید کر قافلے کے ساتھ آ رہے ہیں۔ عمدہ عمدہ شرابیں لدی ہوئی ہیں اونٹوں پر، اور مدینہ میں جب داخلہ ہو رہا ہے لوگوں نے کہا کہ تم شراب لا رہے ہو؟
اللہ کے نبی پر شراب کی حرمت بیان کر دی گئی ہے، شراب کی حرمت اتر گئی ہے۔ وہ دوڑے گئے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اللہ کے نبی، لوگ کہہ رہے ہیں کہ شراب حرام ہو گئی، واقعی شراب حرام ہو گئی ہے؟ کہاں شراب حرام ہو گئی ہے؟ اندازہ لگائیں کہ وہ سال بھر کی محنت اور کمائی کا پورے کے پورے وہ کہ سال کی آمدنی کا شراب خرید کر لا رہے ہیں، اللہ کے نبی سے جب پوچھ رہے ہیں تو کہہ رہا شراب حرام ہو گئی، اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی اگر اجازت دے تو میں غیر مسلموں سے اسے فروخت کر دوں، تو کہا نہیں نہیں، شراب حرام ہوا ہے تو اب اس کا فروخت کرنا بھی بیچنا بھی حرام ہے۔ لہذا تو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ان کے پیشانی پہ بل نہیں آیا، وہ گئے فوراً اور ان اونٹوں سے ان کو اتارا اور پورے کے پورے شراب کو بہا دیا۔ اور بیان کیا ہے، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ مدینہ کی گلیوں میں شرابیں اس طرح بہہ رہی تھی جیسے کہ موسم برسات میں نالیوں سے اور گلیوں سے پانی بہا کرتا ہے، اس طرح شراب بہہ رہی تھی۔ آج ہمارا سماج اور معاشرہ، اور ہمارے سماج اور معاشرے کے ہمارے نوجوان کا وہ ایک طبقہ اس برائی میں اور اس لعنت میں گرفتار ہے، یا تو غلط صحبت کی چکر میں، یا والدین کی عدم توجہی کے چکر میں، یا نتیجے میں ہمارا نوجوان طبقہ ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اس برائی میں گرفتار ہے۔